الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ میرے عزیزوں، بیٹھو بیٹھیوں، بھائیوں بہنوں، میں نے ایک آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ایک سوال کر رہا ہے، کیا خیال ہے بیکار پیدا ہوئے ہو؟ کوئی مقصد نہیں زندگی کا، کھانا پینا گھر بنانا یہ تو جانور بھی کرتے ہیں، اور افریقہ کے جنگلوں میں گھونسلے دیکھے ایسے حسین خوبصورت کہ اللہ کی شان یاد آتی ہے، اتنا سا پرندہ کیسا خوبصورت گھونسلہ بنا۔ تو اللہ ایک بہت بڑا سوال اٹھاتا ہے، اس کا جواب یونیورسٹیوں میں کوئی نہیں ہے، کالجوں میں کوئی نہیں ہے، انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں میں کوئی نہیں ہے، انسانی علم میں کوئی نہیں ہے۔ ہم جو خود علم حاصل کرتے ہیں اس کو اللہ پتہ کیسے بیان کر رہا ہے، هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، کوئی علم ہے تمہارے پاس تو دکھاؤ۔ ساری دنیا کے سائنسدان، ساری دنیا کے دانشور، ساری دنیا کے علم والوں سے اللہ کہہ رہا ہے دکھاؤ تو صحیح تمہارے پاس علم ہے کون سا۔ پھر آگے کہتا ہے ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، تمہارا علم ٹھوس نہیں ہے، ہر 10 سال بعد چینج ہو جاتا ہے۔ تو نظریہ جو قائم کیا جاتا ہے وہ تبدیل ہونے والی چیز پر نہیں قائم ہوتا۔ زندگی ہے، ایک دفعہ ملی ہے، پھر کبھی لوٹ کے نہیں آنا ہے۔ تو ایسے علم پر زندگی کی بنیاد اٹھانا جو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ بے بنیاد ہے، اس کی بیس کوئی نہیں۔ بیس کوئی نہیں کا کیا مطلب ہے کہ یہ چینج ہوتا رہتا ہے، آج یہ تحقیق ہے، کل وہ ہے، پرسوں وہ ہے، آج یہ ریسرچ ہے، کل وہ ہے، پرسوں وہ ہے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا ان انتم الا تخرصون، یہ تمہارے اپنے اندازے ہیں، چونکہ انسان جو علم حاصل کرتا ہے آنکھوں سے، آنکھ کہاں تک دیکھ سکتی ہے، ایک حد ہے، آگے نہیں دیکھ سکتی۔ کچھ آلات ہیں اس سے تھوڑا زیادہ دیکھ لیتی۔ کان کہاں تک سن سکتے ہیں، میں اکیلا بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، یہاں 2 شروع ہو جائیں تو اب کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی۔ عقل ایک چیز سوچ سکتی ہے ایک وقت میں، 2 نہیں سوچ سکتی، 3 نہیں سوچ سکتی۔ ایک وقت میں ایک چیز کو سوچ سکتا ہے انسان کا دماغ، پھر وہ بھی سوچتے سوچتے تھک جاتا ہے، اسے بھوک لگ جاتی ہے، پیاس لگ جاتی ہے، پیشاب آ جاتا ہے، نیند آ جاتی ہے۔ تو جن آلات کے ذریعے سے ہم علم والے بنتے ہیں وہ آلات انتہائی ناقص اور کمزور ہیں، اور وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، مجھے بتاؤ تمہاری آنکھیں لے لو، تمہارے کان لے لو، تمہاری عقل کو بند کر دو، تو اللہ کے سوا کوئی ہے جو تمہیں دکھائے؟ اللہ کے سوا کوئی ہے جو تمہاری آنکھوں میں نور ڈالے، کانوں میں سننا ڈالے، دماغ میں سوچ ڈالے؟ پھر اس سے اگلی بات کہتا ہے ان یشاء یذھبکم، چاہوں تو تم سب کو مٹا دوں، ویأتی بخلق جدید، کسی اور کو لے آؤں، روک لو گے؟ فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب حلق میں روح کو اٹکاتا ہوں، وانتم حینئذ تنظرون، اور ڈاکٹر اوپر کھڑے ہوتے ہیں، مشینیں چل رہی ہیں کٹ 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 کٹ، اور دنیا کے ماہر ترین ڈاکٹر کھڑے ہوئے ہیں، اور تم دیکھ رہے ہو اور بچانے کی کوشش کر رہے ہو۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ایک اور وہی وہاں موجود ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہا، جو یہ سارا نظام بنا رہا ہے وہ تمہارا اللہ ہے جو موجود ہے، لیکن تم نہ ڈاکٹروں کو نظر آ رہا ہے، نہ مریض کو نظر آ رہا ہے، نہ مریض کے رشتہ داروں کو نظر آ رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، تم اس مریض سے دور ہو اور میں اس کے قریب ہوں، اور میں ہر ایک کے قریب ہوں، صرف مریض کی بات نہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید،
یہ تیری شہرت سے زیادہ تیرے قریب، دو متضاد چیزیں میرے رب کے اندر، کیا کہنے، کیسے اللہ کو بیان کروں؟ سب سے بڑا علم تو ہے اللہ کو پہچاننا، وہ تو تمہیں آتا نہیں، سورۃ فاتحہ کا ترجمہ تمہیں آتا نہیں، تو میں کیا کس دیوار میں ٹکر ماروں کہ جو اصل علم ہے وہ تو پیچھے چلا گیا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے لا تراہ العیون، مجھے دیکھو نظر نہیں آتا، وہ ناسا کی ہبل دوربین لگاؤ پھر دیکھو، نہیں میں نظر نہیں آؤں گا، اتنا دور ہوں کہ تمہاری نظروں سے بہت دور ہوں۔ اچھا چلو نظر تو یہاں جا کے تھک جاتی، ولا تخالطہ الظنون، خیال، روشنی 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کرتی ہے، یہ میں نے کیا 3 لاکھ کلومیٹر، لیکن آپ اور میرے خیال کی جو رفتار ہے وہ روشنی سے بھی زیادہ ہے۔ تو میرا اللہ کہتا ہے لا تخالطہ الظنون، مجھے سوچنا چاہو تو تمہاری سوچ بھی مجھ تک نہیں پہنچ سکتی، اتنا دور ہو گیا کہ ساڑی کون سنے گا، ہم کس سے بات کریں؟ تو پھر اللہ قرآن میں کہتا ہے، یہ تو حدیث پاک آپ کو سنائی، اللہ قرآن میں کہتا ہے جس وقت میں اتنا دور ہوں کہ نظر نہ دیکھ سکے، خیال نہ پہنچ سکے، اسی وقت میں اتنا قریب ہوں کہ اقرب الیہ من حبل الورید، یہ جو تیری شاہ رگ ہے اس سے بھی میں تیرے زیادہ قریب ہوں۔ سواء منکم من اسر القول، آہستہ بولو، ومن جہر بہ، زور سے بولو، ومن هو مستخف باللیل، رات کے اندھیرے میں منہ کالے کرو، یا اللہ کی یاد میں آنسو بہاؤ، رات کے اندھیروں میں شرابیں پیو، یا رات کے اندھیرے میں قرآن پڑھو، مستخف باللیل، جو رات کو چھپے ہوئے کہہ رہے ہیں نا کوئی نہیں ویندا پیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دیکھ رہا ہوں، وسارب بالنہار، دن کے اجالے میں کتنی مخلوق چل رہی ہے کہ ایک 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 پر میری نظر ہے۔ ابراہیم کو پتا ہے کہ آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے کیا نام ہیں، یونیورسٹی کا مالک ہے، ادھر بچیاں بیٹھی ہیں، چلو آپ تو لڑکے کافی سارے ہو، اتنا سٹاف ہے، اس کے بھی نام اس کو نہیں آتے ہوں، اور میرا اللہ کہتا ہے اجیب دعوت الداعی، دنیا میں کوئی مجھے ایک دفعہ بھی پکارے تو میں اس کی پکار بھی سنتا ہوں، پہچانتا بھی ہوں۔ کبھی نہیں اللہ کو پکارا، کبھی ہاتھ اٹھا کے یا اللہ نہیں کہا زندگی بھر، اور ایک دفعہ زندگی میں کہتا ہے یا اللہ، تو اللہ فرماتا ہے اس کی پکار بھی سنتا ہوں، اس کے نام کو بھی جانتا ہوں، باپ دادے پردادے جھڑدادے اس کی پوری نسل کو بھی جانتا ہوں۔ ایک طرف وہ اتنا دور ہے، ایک طرف وہ اتنا قریب ہے، تو وہ ہم سے کہتا ہے بیکار ہو، کوئی مقصد کوئی نہیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، بیکار پیدا کیا گیا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، میرے پاس واپس نہیں آؤ گے، جنازے اٹھتے نہیں دیکھتے ہو؟ قبرستان، میرے نبی نے کہا قبرستان جایا کرو، قبروں کو دیکھا کرو، بڑے بڑے غرور تھا، سرور تھا، ہٹو بچو کا شور تھا، اب یہ اپنا حال ہے، قبر کا بھی پتہ نہیں ہے۔ دنیا کا پہلا فاتح سکندر، قبر ڈھونڈ کے دکھاؤ، دنیا کا سب سے بڑا فاتح چنگیز خان، اس کی قبر ڈھونڈ کے دکھاؤ۔ ایک سائنٹسٹ نے 35 سال منگولیا کی خاک چھانی کہ میں نے چنگیز کی قبر ڈھونڈنی ہے، منگولیا میں خبیث دفن ہوا تھا، نہیں مل سکی، نہیں پتہ چل سکا۔ تو کیا میرے پاس واپس نہیں آؤ گے؟ کیا مر گئے، مٹی ہو گئے؟ اذا كنا عظاما نخرا، بھلا ریزہ ریزہ ہو کے بھی کوئی زندہ ہوا ہے؟ یوم ترجف الراجفہ، ایک زلزلہ آئے گا، تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے دوسرا زلزلہ آئے گا، قلوب یومئذ واجفہ، ایک ہوتا ہے دل دھڑکنا، ایک ہوتا ہے دل اچھل کے باہر آتے ہیں، ایسے ایسے، اس کو وجفہ کہتے ہیں۔ تو میرا اللہ کہتا ہے دل اچھل اچھل کے باہر آئیں گے، قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ، آنکھیں جھکی ہوں گی، پست ہوں گی، یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، کیا ہم قبروں میں جب جائیں گے کیا اس سے ہم دوبارہ واپس اٹھ جائیں گے؟ اذا كنا عظاما نخرا، چورا چورا ہو گئے ہم اٹھیں گے، اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون،
کون؟ یہ طبقہ ہمیشہ رہا ہے، آج بھی ہے۔ کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، موت کے بعد کچھ نہیں ہے، مر گئے مٹی ہو گئے۔ قرآن بتا رہا ہے ہیہات لما توعدون۔ آج بھی لوگ یہ نغمے گا، اوے کچھ نہیں جی، ایویں ڈرائی جاندے جے، ایویں مولوی ڈرائی، ایک باری مرتے ویک پھر تینوں پتہ لگے گا۔ ہیہات لما توعدون، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہی زندگی ہے، اسے جیو، اس کا مزہ اٹھاؤ۔ اور جو پیٹ پیشاب پخانے سے بھرا ہو وہ اس قابل ہے کہ مزہ اٹھا سکے؟ 2 روٹی کھا کے تریا لقمہ نہ کھا نہ سکے، وہ کھانے کا مزہ لے سکتا ہے؟ 4 پیس مرغے کے کھا لے، 5واں اندر نہ جائے، وہ کھانے کا مزہ لے سکتا ہے؟ تو یہ کوئی مزے کا جہان ہے؟ یہاں مزہ ہے ہی نہیں، وہ تو آگے جہان بنایا ہے، اور اس کو ایک دنیا کہہ رہی ہے ہیہات لما توعدون، کچھ نہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں، سب جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، کوئی خدا نہیں، کوئی خدا نہیں۔ بھلا ان سے بڑا بھی جاہل کائنات میں کوئی ہو سکتا ہے؟ ہمارے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی۔ کیا خیال ہے یہ گلاس خود بخود بن گیا ہے؟ شیشے کا ٹکڑا 1 کروڑ سال پڑا رہے اور اس کے بعد یہ گلاس بن جائے، عقل مانتی ہے؟ ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد۔ پھر آگے فارسی ہے، ترجمہ کر رہا ہوں، ہیچ آہن خنجر تیغ نشد، لوہا پڑا ہو اور پتہ چلے 1000 سال کے بعد یہ تو تلوار بن گیا ہے، کبھی دیکھا ہے؟ نہیں ہوتا۔ ہیچ حلوہ ای نشد استاذ کار، تا غلام میں شکر ریز نشد، کوئی کاریگر نہیں بنتا جب تک کسی بڑے کاریگر کے ہاتھوں میں ہاتھ نہ دے۔ گھر بہ کے پڑھ لو، کیوں اتنے فیصاں ابراہیم نو دے ہو؟ گھر بہ کے پڑھ لو۔ نہیں ہو سکتا، رہبر کے بغیر نہیں ہو سکتا، سکھانے والے کے بغیر نہیں سیکھ سکتا۔ بچے کو رکھ دو، مت بولو، نہ اس کو سننے دو نہ سناؤ، گونگا ہو جائے گا، نہ دیکھو نہ دکھاؤ، اندھا ہو جائے گا، بہرا ہو جائے گا۔ کسی بنانے والے سے چیز بنتی ہے۔ ہیچ حلوہ ای نشد استاذ کا، تا غلام شکر ریز نشد، جب تک کاریگر کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دو گے کبھی کام نہیں سیکھ سکتے۔ پھر آخری، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریز نشد۔ مولانا روم کا نام سنا ہوا ہے؟ وہ بولو، چلو شکر ہے، نا تو سنے۔ ایک یونیورسٹی کے بچے سے میں نے پوچھا کیا نام ہے تیرا؟ کہنے لگا عمر۔ میں نے کہا حضرت عمر کو جانتے ہو؟ کہنے لگا نا تو سنے ہوئے، میری نسل یتیم ہے، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں زندگی ہے کیا۔ پھر آخر میں کہتے ہیں مولوی روم، مولانا روم تب بنے جب شمس تبریز کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، پھر مولانا روم بنے۔ میں ترکی گیا تھا جماعت میں، تو کونیا کافی دور ہے استنبول سے، ہماری جماعت کی وہاں تشکیل نہیں تھی، لیکن میں پوری جماعت کو لے، میں نے کہا مولانا روم کے دربار پہ نہ گئے تو ترکی آئے ہی نہیں ہے۔ اور اس دن 6 گھنٹے جہاز لیٹ ہوا اور سارے کہنے کے واپس چلی۔ میں کہا نہیں، جانا ضرور ہے۔ کیا نظارہ دیکھا اس بندے کے مزار پر، ایصال ثواب کرنے والے، اور پہلا مزار دیکھا جہاں غیر مسلم بھی اتنے ہی تھے اور مسلمان بھی اتنے ہی تھے۔ سبحان اللہ۔ مولانا روم فلسفی تھے، منطقی تھے، فضولیات کا علم جانتے تھے، قرآن و حدیث کا علم نہیں جانتے تھے۔ حوض پر بیٹھے تھے، کتابوں کا ڈھیر تھا، سامنے حوض، ادھر طلبہ۔ شمس تبریز آئے ننگے پاؤں، ننگے سر، گنوار دیہاتی، تو وہ کھڑے ہو کے پہلے دیکھتے رہے، پھر مولانا روم سے کہنے لگے این چیز اب مولوی صاحب یہ کیا ہے؟ اور جو کتابیں پڑھی تھی، مولانا روم نے ایسے دیکھا، پاگل جٹ جا ہے، میں نے ان کی دسا، انہوں نے کہا این آس کہ تو نمی دانی، او بابا یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ وہ ایک دم آگے بڑھے اور کتابیں تھیں نا، ان کو ایسے دھکا دیا، ساری حوض میں جا گری۔ مولانا روم نے تو سر پکو، تیرا بیڑا غرق ہوئے نامراد۔ کوئی پریس تو تھے نہیں کہ بھئی جا کے دوبارہ نہیں لیا، ہاتھوں سے لکھے ہوئے نسخے، 20 کتابوں کا ڈھیر، اور تو میری ساری محنت برباد کر، نامرادہ میرے کو کی تو لینا ہے۔
وہ ہنس رہے. جب مولانا روم فل پارا ہو گیا نا، 100 ڈگری پہ آ گیا، تو انہوں نے حوض میں چھلانگ لگائی اور ایک کتاب نکالی، اس کو ایسے صاف کیا، اس میں سے مٹی نکل رہی تھی باہر رکھ. پھر دوسری کتاب نکالی خشک، ایسے اس کو جھاڑا، مٹی نکل رہی، ایسے رکھ دی. ساری کتابیں خشک ان کے سامنے رکھ دیں. تو ہن مولوی روم دی باری آئی، این چیز وہ آئے گی یہ. تبریز نے کہا ای آن است کہ تو نمیدانی، یہ وہ علم ہے جو تو نہیں جانتا. پھر وہ مولانا روم بنے، فلسفہ چھوڑا، بکواسات چھوڑی، قرآن آیا تھا. پھر وہ مصنوی لکھی کہ آج تک کوئی ایسی لکھ نہیں سکتا. تو میرے عزیزو، بیکار پیدا ہے، موت کے بعد کچھ نہیں ہے. میرا رب کہہ رہا ہے انما ہی زجرۃ واحدہ فاذا ہم بالساہرہ، سب کو زندہ کروں گا میں ہوں. سنریہم آیاتنا فی الآفاق، میں تمہیں دکھاؤں گا اپنا آپ اس کائنات میں. وفی انفسہم، تمہارے اندر دکھاؤں گا تمہیں کہ میں ہوں. حتی یتبین لہم، تم پکار اٹھو گے انہ الحق، کوئی ذات ہے، کوئی ذات ہے، بنانے والا ہے. ساری دنیا بکواس کرے، رب ہے. کہ کائنات میں ایک کتاب ہے جو جس کا چیلنج ہے کہ اس میں کوئی غلطی دکھاؤ، لا ریب فی، اس میں کوئی شک دکھاؤ، لا تبدیل لکلمات اللہ، اس کو بدل کے دکھاؤ، لا مبدل لکلمات، کسی اور کو بلاؤ اس کو بدل کے دکھائے. قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن، ایسا کرو. آج 1446 سال ہو گئے، سارے انسان بلاؤ، جنات بلاؤ، اتنے میگا کمپیوٹر چھپ چکے ہیں، بن چکے ہیں. اس قرآن جیسی ایک لائن لکھ کے دکھا دو. قرآن کا دعویٰ کھڑا ہوا ہے کہ ایک لائن سارے اکٹھے ہو کے. اس وقت تو یہ میگا پروجیکٹ، میگا کمپیوٹر نہیں تھے. آج میں شامل کر رہا ہوں کہ میگا کمپیوٹر لاؤ اور ایک آیت اللہ تعالیٰ کہتا دکھا دو، ایک آیت. لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. لالو زور جڑا لاونا یہ ایک جملہ نہیں بنا سکتے. یہ شخص سے بالا تر ہے، یہ آسمان سے اترا ہوا کلام ہے. یہ کسی آتھر کا لکھا ہوا نہیں ہے، یہ آئنسٹائن نیوٹن کا لکھا ہوا نہیں ہے، یہ اسٹیفن ہاکنگ کا لکھا ہوا نہیں ہے. یہ آسمان سے تنزیل ہے. میں کیا کہوں، تم پورا سال قرآن اٹھا کے دیکھو بھی نہیں تو بیٹا آپ کو کیسے پتہ چلے گا میں کون ہوں، میں کیا ہوں. دیکھو اللہ قرآن کے اترنے کو اور قرآن کی ہیبت کو کیسے بیان کرتا ہے. تنزیل، میرا لہجہ سننا، تنزیل تنزیل. فرق ہے او آ رہے ہیں، وہ آ گئے. فرق ہے او آ رہے ہیں. کوئی بڑا بندہ آ رہا ہے، وہ آ گئے، وہ آ گئے. کوئی بڑھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تنزیل، وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے. کہاں سے؟ آسمانوں سے. کون بھیج رہا ہے؟ کون بھیج رہا ہے؟ کون اتار رہا ہے؟ ممن خلق الارض والسماوات العلی، وہ بھیج رہا ہے جس نے زمین کو بچھایا اور آسمانوں کو اٹھایا. جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس نے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت کو بنایا. والارض بعد ذلك دحاہا، زمین کوئی مٹی پڑی تھی جس کو اللہ نے رولر پھیر کے زمین بنا دی، بچھایا. اخرج منہا ماءہا، پانی، اس میں پانی کے ذخیرے رکھے. ومرعاہا، چارہ رکھا. والجبال ارساہا، پہاڑ گاڑے. آپ ہی میں نے ہمالیہ پہاڑ دیکھا ہے، سارے کا سارا، پورے کا پورا. چند خوش قسمت لوگوں نے دیکھا ہوگا، وہ سارا سال ڈھکا رہتا ہے بادلوں سے. پورے سال میں مختلف اوقات میں 10 دن کے لیے وہ خالی ہوتا ہے. تو ہماری جماعت جا رہی تھی بنگلہ دیش وایا کھٹمنڈو، PIA جاتا تھا. تو کیپٹن نے اعلان کیا کھٹمنڈو سے جب ہم اڑے کہ آپ سب جہاز والے خوش قسمت ہیں کہ آج پورا ہمالیہ پہاڑ
بالکل کھلا ننگا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کی قسم میرے بچوں، جب میں نے اس پہاڑ کو دیکھا تو پہلی دفعہ مجھے اللہ اکبر کا مطلب سمجھ میں آیا۔ جو ہم کہتے ہیں نا اللہ 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 اکبر، ایک ہمالیہ پہاڑ آپ پہ بن گیا۔ میں ایسے کانپ گیا، میرے رب کی قسم، یا اللہ کیا خالق ہے تو، کیا مالک ہے تو۔ وہ آ رہا ہے کیا قرآن کہاں سے؟ اور جس نے زمین بچھائی بغیر مٹی، آسمان بلند کیا بغیر ستونوں کے۔ خالق کسے کہتے ہیں؟ جو بغیر چیز کے چیز بنائے۔ صانع کسے کہتے ہیں؟ جو چیزوں سے چیزیں بنائے۔ شیشے سے گلاس بنایا، لوہے سے سٹینڈ بنایا، لکڑی سے میز بنایا۔ صانع خالق جو لکڑی کے بغیر لکڑی بنا دے، پانی کے بغیر پانی بنا دے، ہوا کے بغیر ہوا بنا دے، سورج کے بغیر سورج بنا دے، پتھر کے بغیر پہاڑ بنا دے، پانی کے قطرے کے بغیر دریا چلا دے، قطرے کے بغیر سمندر جمع کر دے، ایک پتے کے بغیر جنگل کھڑے کر دے، ایک انسان کے بغیر انسانوں کی دنیا قائم کر دے۔ خالق۔ اور دوسرا کیا؟ بدیع، بغیر نمونے کے بنائے، بغیر نمونے کے، کوئی شکل سامنے نہیں، بن رہا ہے، بنا رہا ہے، بنا رہا ہے۔ کبھی سوچا ہے؟ کبھی سوچا ہے ایک سپرم کتنا بڑا ہوتا ہے؟ جو تم ایسے بڑے چلتے ہو پکڑ کے، ایک سپرم سے میں بنا ہوں، آپ بنے، کتنا بڑا ہوتا ہے؟ 1 ملی میٹر کا 20واں حصہ ہوتا ہے۔ 1 ملی میٹر کمزور آنکھ والے کو نظر ہی نہیں آتا۔ 1 ملی میٹر میں 20 انسانی نطفے آ سکتے ہیں۔ 20 اس سے انسان بنتا ہے۔ اس لیے میرا اللہ کہتا ہے لا تمشِ فی الارض مرحا، کیوں آکڑ کے ٹردا پہ ہیں؟ انک لن تخرق الارض، زمین نہیں پھاڑ سکتا، ولن تبلغ الجبال طولا، آسمان سے اوپر نہیں جا سکتا۔ 1/20 ملی میٹر سے اللہ ماں کے پیٹ کے اندھیرے میں طارق جمیل کو بناتا ہے، اور آپ سب کو بنایا ہے، اور سب کو بنا رہا ہے، پچھلوں کو بنایا ہے۔ اور ایک وقت میں نہیں بن رہا، کروڑوں بچے بن رہے ہیں، 3 اندھیروں میں بن رہے ہیں۔ کیا اللہ ہے؟ اس کا انکار کرتے۔ اس سپرم کو انسان کون بناتا ہے؟ کیسے بن جاتا ہے؟ اور سب سے پہلے دل بنتا ہے، اور 2.5-3 کروڑ ہوتے ہیں سپرم۔ اس میں ایک سپرم وہ ہوتا ہے جس کا کوڈ اور عورت کے ایگ کا کوڈ ایک ہوتا ہے۔ جب تک یہ ایگ اس کوڈ اپنے ہم شکل کوڈ سے نہیں ملتا، بچہ نہیں بنتا۔ اور آگے سپرم ہوتے ہیں کروڑوں، اس میں ایک ہوتا ہے، اسے اگر باہر ملایا جائے، میں نے کتاب میں پڑھا تھا، تو 10 سال لگیں گے ایک نطفہ بنانے کے لیے، 10 سال۔ اور میرا اللہ عورت کے انڈے کو اتنی طاقت دیتا ہے کہ ان کروڑوں کو کھنگال کے 2 سے 6 گھنٹے میں جا کے مل جاتا ہے اگر بچے نے بننا ہو۔ اور پھر سب سے پہلے دل بنتا ہے، اور وہ دھڑکنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کیوں دھڑکتا ہے؟ پھر اس کے بعد اعضاء بننے شروع ہوتے ہیں۔ یہ کیوں بن رہے ہیں؟ 1/20 ملی میٹر سے 6.25۔ رانا پرتاپ سنگھ میواڑ کا حکمران تھا اکبر کے زمانے میں، 7.25 فٹ اس کا قد تھا۔ جو وہ کسی کو تلوار مارتا تھا تو سر کو چیرتی ہوئی اس کے گھوڑے کے بھی 2 ٹکڑے کر دیتی، اتنی بڑی بلا تھا وہ۔ 1/20 ملی میٹر سے بنا تھا۔ کس نے بنایا؟ اس اللہ نے بنایا۔ آنکھیں کیسے بن گئیں؟ 26 کروڑ آئی ریسیپٹر ہیں آنکھوں میں، کیسے بن گئیں؟ پھر روح کیسے آتی ہے؟ پھر یہ زندہ کیسے ہو جاتا ہے؟ اس کے اعضاء و جوارے کیسے بن جاتے ہیں؟ آج تک اس کا کوئی سوال کا جواب دے دے۔ مورس بقائی اسی پر تو مسلمان ہوا تھا، فرانس کا سائنسدان، جب اس نے پڑھا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ او میرا بندہ بندی، تجھے مٹی سے نکالا، ایک نطفہ بنایا، تو جونک بنایا، پھر تجھے لوتھڑا بنایا، پھر اس میں ہڈیاں ڈالی، اس پر گوشت چڑھایا، اس پر شکل بنائی۔ 3 اندھیروں میں روشنی میں 7 رنگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے میری بات ٹھیک ہے؟ روشنی میں 7 رنگ ہوتے ہیں۔ 7 ارب انسان ہیں، 14 ارب آنکھیں ہیں، 7 رنگوں سے
14 ارب آنکھیں بنائی ہیں، اور ایک انسان کی آنکھ کا رنگ دوسرے کی آنکھ سے نہیں ملتا۔ یہ کیا عجیب ہے! یہ ساؤنڈ باکس جس سے میں بول رہا ہوں سب کا ایک جیسا ہے، لیکن آواز اور نکل رہی ہے۔ آپ فون پہ ہیلو کرتے ہیں تو اگلا کہتا ہے اچھا اسلم بول رہے ہو۔ یہ یہاں سے جو آواز نکل رہی ہے، اس آواز کو الگ شیپ دینا 7 ارب انسان اور ایک ہی ساؤنڈ باکس ہے اور آواز الگ الگ، یہ کیا ہے؟ آواز چھوڑو، اندھیرے میں آ رہا ہو چال سے پتہ چل جاتا ہے زینب آ رہی ہے، اکرم آ رہا ہے، وہ کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ چال تک مختلف ہے۔ اور چھوڑو یہ جو پورے کے اوپر فنگر پرنٹ ہے، میرا اللہ کہتا ہے بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، اللہ کہتا ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ، یہ کہتا ہے انسان کہتا ہے ہم دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں، ہم زندہ ہو سکتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے پاگل تو زندہ کو چھوڑ، تیری انگلیوں کے پوروں کی لکیریں بھی تیری واپس کروں گا۔ پچھلی سے پچھلی صدی میں یہ ڈسکور ہوا علم کہ ہر انسان کے انگلیوں کے پوروں کی لکیریں مختلف ہیں۔ 1400 سال پہلے میرے نبی کی زبان مبارک سے نکلا سورہ قیامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، یہ تیرا ہی ہوگا ملات ویک لمی۔ انگوٹھا کیوں لگواتے ہیں کہ لکیریں مختلف ہیں؟ تنزیل وہ آ رہا ہے ممن خلق الارض والسماوات العلا، وہ کون ہے؟ الرحمن، وہ رحمان، ابھی نام نہیں آ رہا، تجسس سے اللہ بڑھا رہا ہے۔ اب آپ کسی کو کی صفات بتاتے جاؤ، نام نہ بتاؤ تو آپ کو دلچسپی ہو جاتی کون ہے کون ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے ممن خلق الارض والسماوات العلا، زمین آسمان کا بنانے والا ہے، قرآن کا مالک کون ہے؟ الرحمن۔ یا کوئی عطا پتہ تو بتاؤ۔ علی العرش استوى، عرشوں پہ تخت ہے، عرشوں پہ تخت ہے، علی العرش استوى۔ اتنا بڑا فاصلہ تو کیسے قابو کرتا ہے کائنات؟ کہ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، زمین اس کی، آسمان اس کا، فضا اس کی، خلا اس کا، سمندر اس کے، دریا اس کے، یعلم ما فی البر والبحر، سمندر کی تہ میں کیا ہے اور زمین کے تہوں میں کیا ہے، یعلم عدد قطر الامطار، بارش کے قطروں کی تعداد کو جانتا ہے، وعدد ورق الاشجار، درختوں کے پتوں کی تعداد کو جانتا ہے، وعدد ما اظلم علیہ اللیل، رات کا اندھیرا کہاں تک جاتا ہے جانتا ہے، واشرق علیہ النہار، دن کہاں تک جاتا ہے جانتا ہے، یعلم مقائیل البحار، سمندروں کا کتنا وزن ہے کا تیرا رب جانتا ہے، ومثاقیل الجبال، پہاڑوں کا کتنا وزن ہے تیرا رب جانتا ہے، لا تباری منہ سماء سماء، آسمان اس سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتا، ولا ارض ارضا، زمین اس سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتی، ولا بحر ما فی قعرہ، سمندر کی تہ میں کوئی چیز سمندر اس سے چھپا نہیں سکتا۔ گئے نہیں تھے وہ دو بدقسمت باپ بیٹے ٹائٹینک ویکھنا سے، آپ ہی ٹائٹینک بن گئے، تھوڑا سا نیچے گئے اور پانی نے پریس کر کے یوں کر دیا، اور نیچے تو کوئی جا نہیں سکتا۔ بحر الکاہل 14,000 کلومیٹر لمبا ہے اور فلپائن کے پاس 11 کلومیٹر گہرا ہے، اور تیرا میرا رب کہہ رہا ہے نیچے دیکھ رہا ہوں کیا ہے، ولا جبل ما فی وعرہ، پہاڑوں کی غاروں میں کیا ہے تیرا رب دیکھ رہا ہے۔ اس سے بھی اور دور لے جاتا ہوں، اس سے بھی اور عجیب مثال دیتا ہوں، میرا رب کہتا ہے یرا، دیکھتا ہوں کیا، مینوں نہیں، تینوں نہیں، تو بڑا بڑا ہے، یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء، رات کا اندھیرا ہے، رات کا اندھیرا ہے، اور ایک کالا پہاڑ ہے وہ بھی اندھیرا ہے، اور ایک کالی چٹان ہے وہ بھی اندھیرا ہے، اس پر ایک کالی چونٹی چل رہی ہے وہ بھی اندھیرا ہے۔ تیرا رب عرشوں سے یہ نہیں کہہ رہا کہ چونٹی دیکھ رہا ہوں، کالی رات، کالا پہاڑ، کالی چٹان، کالی چونٹی، کالی ٹانگیں، اس رب کا، اور ایک چونٹی نہیں کروڑوں چل رہی ہیں، کربوں چل رہی ہیں۔ میرا تیرا رب کہتا ہے اس چونٹی کے ٹانگوں سے جو لکیر بن رہی ہے اس کالی چٹان پر، کالی رات میں، کالے پہاڑ پر، کالے اندھیروں میں، تیرا رب وہ لکیر دیکھ رہا ہے۔ تجھے مستی کرتے نہیں دیکھے گا، تجھے سجدہ کرتے نہیں دیکھے گا،
الرحمن علی العرش استوى لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثرى، سب کچھ اس کے سامنے ہے۔ ان تجہر بالقول فإنہ یعلم السر وأخفى، زور سے بولو، آہستہ بولو، دل میں بولو، سب سنتا ہے، سب دیکھتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ، سبحان اللہ، اللہ نے گناہ کو عجیب تشبیہ دی ہے کہ جو تم اپنے آپ کو زخم لگاتے ہو میں وہ دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، ہم گناہ کرتے ہیں کہ مزہ آئے گا، شراب پیو مزہ آئے گا، نشہ کرو مزہ آئے گا، ڈانس کرو مزہ آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا بے وقوفو مزہ نہیں آ رہا، تمہیں زخم لگ رہے ہیں۔ زخم جتنا اللہ نے مجھے یورپی ملک میں پھرایا ہے شاید ہی پاکستان میں کوئی پھرا ہو، 42 سال سے جا رہا ہوں، یہ ماتم ہی جاتا تھا۔ جتنا دکھی معاشرہ وہ ہے، ان کے پاس تو کوئی تنگی نہیں کسی چیز کی، وہ کیوں نشہ کرتے ہیں اور کیوں خودکشیاں کرتے ہیں؟ سوئٹزرلینڈ جیسا خوبصورت ملک میں نے نہیں دیکھا، وہاں خودکشی لیگلائز ہے، مرنا قانوناً حق ہے، جاؤ مینو موت دو، ٹکا لاتے جا۔ سوئٹزرلینڈ میں ایک آدمی غریب کوئی نہیں، ایک فیملی غریب کوئی نہیں، مالدار ہیں، بہت بڑے مالدار ہیں، خوشحال ہیں۔ خودکشیاں تو ہمارے ملک میں ہونی چاہیے، وہ کیوں خودکشی کرتے ہیں؟ کہ اللہ کو نہیں پہچانتے۔ یہ دل اللہ مانگتا ہے، یہ دل اللہ کو جانتا ہے، یہ اللہ کے نبی کو جانتا ہے، یہ قرآن کو جانتا ہے، یہ اللہ کے تعلق کو جانتا ہے، اللہ کی محبت کو جانتا ہے۔ یہاں عورت کا گزر نہیں، یہاں شراب کا گزر نہیں، یہاں نشوں کا گزر نہیں، یہاں واہیات چیزوں کا گزر نہیں۔ تھوڑی دیر کا مزہ ہوتا ہے کہ دماغ میں خمار ہوتا ہے۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے جرحتم بالنہار، تمہیں جو زخم لگتے ہیں گناہوں سے وہ میں دیکھ رہا ہوں۔ تمہیں چاقو لگ جائے تو نظر آئے گا، چھری لگ جائے نظر آئے گی، لیکن گناہ کرنے پر جو روح پہ چھریاں چلی ہیں، اللہ وہ کہہ رہا ہے وہ تو نہیں نظر آ رہی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں۔ جبھی تو اتنی جو ایجادیں ہو گئیں، دنیا خوشحال ہوتی، دنیا مزے میں ہوتی، لیکن دنیا تو جہنم کی بھٹی بن گئی، پکوڑے کی طرح انسانوں کو تلا جا رہا ہے۔ یہ ایجاد ہے، یہ انسانیت ہے کہ ایک مچھر مارنا اور ایک انسان مارنا کوئی مسئلہ نہیں رہ گیا، کسی کی بیٹی کی عزت کو لوٹنا کوئی مسئلہ نہیں رہ گیا، بے گناہوں کو قتل کرنا کوئی مسئلہ نہیں رہ گیا۔ اس کو ترقی کہتے ہیں، اس کو ایجاد کہتے ہیں۔ انسان بنیں گے تو اللہ زندگی سکھ والی دے گا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت چاہو تو اللہ کے آگے جھکو، رزق چاہو تو اللہ کے آگے جھکو، ترزق من تشاء بغیر حساب، صحت چاہو تو اللہ کے آگے جھکو، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اللہ کی کائنات میں غور فکر کرو۔ میرا رب افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، اور کبھی اونٹ کو تو دیکھو تیرے رب نے کیسے پیدا کیا، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، یہ آسمان کیسے بلند کیا، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، یہ پہاڑ کیسے گاڑے، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، یہ زمین کیسے بچھا دی، دریاؤں کو کیسے چلا دیا، ہواؤں کو کیسے چلا دیا، بارشوں کو کیسے برسا دیا، دانے سے درخت کیسے نکال دیا، درخت پہ پھل کیسے نکال دیا، 50 فٹ کی بلندی پر ناریل، اور ناریل میں میٹھا پانی، سبحان اللہ، کیڑے پائپ نال پانی اٹھتے گیا ناریل دے اندر۔ یہ کون ہے؟ لکڑی سے آم نکال کر اس میں رس کون بھر رہا ہے؟ یہ مٹھاس کہاں سے آئی ہے؟ یہ 1.5 انچ کی زبان کیوں بول رہی ہے؟ 5 فٹ کی زرافے کی زبان نہیں بولتی، یہ 1.25 انچ کی زبان کیوں بول رہی ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے۔ میرے بچوں، اللہ کو پہچانو، اللہ کی قسم اللہ ہے۔ یہ پاگل ہیں، یہ آج کے پاگل نہیں، بہت پہلے سے دنیا پاگل ایسی چلی آ رہی ہے کہ جن کو نظر نہیں آتا کہ کائنات کا کوئی مالک اور کوئی بنانے والا ہے۔ مور کو ناچ کون سکھاتا ہے؟ مور کے پروں پر پیٹ کون کرتا ہے؟ شیر کو دھاڑ کون سکھاتا ہے؟ ہرن کو چھلانگ لگانا کون سکھاتا ہے؟ عقاب کو جھپٹنا کون سکھاتا ہے؟ کوئل کو نغمہ کون سکھاتا ہے؟ بلبل کو گیت کون سکھاتا ہے؟ پھلوں میں رس کون ڈالتا ہے؟
گلاب کو سرخ کون کرتا ہے؟ چنبیلی کو سفید کون کرتا ہے؟ دانے کو درخت میں کون بدلتا ہے؟ درخت کو پھلوں سے کون بھرتا ہے؟ ان پر ہر ایک کا نام کون لکھتا ہے؟ سندھ میں سندڑی آم پیدا ہوا ہے اور یہاں کسی بچے کے مقدر کا ہے، کوئی کھا نہیں سکتا جب تک اس کے پاس نہ پہنچ جائے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ میرے عزیزو، اللہ کی قسم، اللہ کو نہ جانا تو جاہل ہو، جاہل۔ اللہ کو نہیں پہچانتا، جس نے مجھے پیدا کیا، جو میری جان نکال لیتا ہے، مجھے قبر میں ڈالتا ہے، پھر مجھے اٹھائے گا، اس کو نہیں پہچانتے؟ اللہ کو پہچانو۔ پہلا علم، صحیح علم ہے کہ آپ یہ بچیاں، یہ سارا عملہ ہم جانیں کہ ہمارا بنانے والا اللہ ہے اور وہ ہم سے پیار کرتا ہے، وہ بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے۔ دنیا کے بادشاہ نفرت کرتے ہیں، جو اللہ کے آگے جھکا، جس نے اللہ کو راضی کیا، وہ فرشتوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے، عرش فرش سے زیادہ قیمتی ہے۔ لاؤ محمد مصطفیٰ جیسا، لاؤ محمد عربی جیسا، لاؤ محمد الرسول اللہ جیسا، لاؤ جس نے قاب قوسین کی پرواز کی ہو۔ آج کتنی دنیا ترقی کر چکی ہے۔ ایک دفعہ چاند پہ گئے 1964 میں، وہ بھی پتہ نہیں گئے کہ ایویں ہی فلم بنا لئی، وہ بھی آج کل باتیں چھپ رہی ہیں۔ اور میرا آپ کا نبی اس کرتے میں، دھوتی میں، چپلی میں بیت اللہ سے اڑتے ہیں، بیت المقدس پہنچتے ہیں، 2 نفل پڑھتے ہیں، براق باندھ دیا جاتا ہے، براق اوپر نہیں جاتا ہے، جبریل کو حکم ہوتا ہے لاؤ ہمارے حبیب کو، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، لاؤ ہمارے حبیب۔ ہمارے نبی جبریل کے کندھے پہ بیٹھ کے نہیں گئے، پروں پہ بیٹھ کے نہیں گئے، جبریل نے پکڑ کے نہیں اوپر پہنچایا۔ یہ میرے نبی کی شان کے خلاف تھا۔ میرے نبی الگ گئے ہیں، جبریل الگ گیا ہے، ایسے برابر۔ میرے نبی کیسے گئے اللہ جانتا ہے، وہ راز ہے، ہمیں نہیں پتا۔ وہ پہلا یہ 500 کلومیٹر اوپر چلے جاؤ، انہی کپڑوں میں تو پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے کہ ہر انسان کے اوپر 280 من ہوا کا دباؤ ہے۔ اس کو دھکا دینے کے لیے ہمارے اندر 280 من ہوا کا پریشر ہے جو اس کو روکتا ہے۔ جو ہی ہم ہوا پار کرتے ہیں تو اس لباس میں پھٹ جاتے ہیں۔ لہذا خلائی لباس جو آپ کو دیکھنے میں ایویں نظر آمدہ گتا جہا $1.25 ارب میں ایک لباس تیار ہوتا ہے، اور میرا نبی ایسے گیا تھا۔ پہلا آسمان، آدم علیہ السلام کا استقبال، لاؤ کوئی ایسا تو لاؤ۔ دوسرا آسمان، عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ زکریا علیہ السلام۔ تیسرا آسمان، یونس علیہ السلام۔ چوتھا آسمان، استقبالیہ جماعت، ادریس علیہ السلام۔ پانچواں آسمان، ہارون علیہ السلام، استقبال۔ سارے نبی کہتے ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے، اور جب پھر ڈالتے۔ چھٹا آسمان، موسیٰ علیہ السلام، ہمارے بھائی آ گئے، جب پھر ڈالتے۔ اور مجھے لگتا ہے اس دن اللہ نے سارے فرشتوں کو رکوع سجدے معاف کر کے کہا ہوگا آج تمہاری عبادت ہے، میرے نبی کا دیدار کرو، چلو جاؤ سب میرے نبی کا استقبال کرو، اس کا دیدار کرو کہ آج وہ آ رہا ہے، والضحیٰ کے چہرے والا، واللیل کی زلفوں والا، والضحیٰ۔ میرے اللہ نے کسی کی قسم نہیں کھائی، اپنے نبی کی دیکھو کیسے قسم کھاتا ہے، والضحیٰ، میرے محبوب تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری سیاہ زلفوں کی قسم۔ ایک ترجمہ امام راضی کا ہے، یہ میں وہ بیان کر رہا ہوں۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اس امانت والے شہر کی قسم، وقیل ہی، مجھے میرے نبی کے بول کی قسم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، آپ میرے رسول ہیں۔ آپ کے شہر کی قسم، آپ کی آنکھوں کا ذکر، ما زاغ البصر وما طغى، آپ کے چہرے کا ذکر، فول وجهك شطر المسجد الحرام، آپ کے ہاتھوں کا ذکر، لا تجعل يدك مغلولة، آپ کے سینے کا ذکر، الم نشرح لك صدرك، آپ کی کمر کا ذکر، الذي انقض ظهرك، آپ کے دل کا ذکر، على قلبك، آپ کی زبان کا ذکر، لا تحرك به لسانك
ایک باڈی کے عضو کو اللہ نے قرآن میں بیان کر کے پھر جوڑ کے کہا لعمرک، اے حبیب آپ کی جان کی قسم، آپ کی جان کی قسم۔ چھٹا آسمان، موسیٰ علیہ السلام، ساتویں آسمان پہ ایک بڑے میاں ایسے بیٹھے ہوئے، سفید داڑھی ایسے بیٹھے، وہ نہیں اٹھے، ویسے بیٹھے۔ جب آپ قریب تو آپ نے پوچھا یہ بابا جی کون ہے؟ وہ ایک بیت اللہ ہے، اس بیت اللہ کی ٹیک لگا کے ایسے بیٹھے۔ تو آپ نے فرمایا جبریل یہ بابا جی کون ہے؟ کہ یہ آپ کے دادا ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ پھر آپ آگے گئے، یہ کیا حکمت تھی کہ جب سارے نبیوں کو اٹھایا اور ابراہیم کو نہیں اٹھایا؟ پیغام دیا ہے کہ بیٹا آخری نبی بھی ہو تو باپ کے قدم چھونا اس کے ذمے ہے۔ تم آسمانوں پہ اڑنے لگو، باپ کے پاؤں چھونا، ماں کے پاؤں دبانا، ماں باپ کی دعائیں لینا، یہ اس جگہ سے سبق مل رہا ہے۔ چونکہ آپ لوگ نہیں جانتے ماں کسے کہتے ہیں، باپ کسے کہتے ہیں، نہ آپ کو پڑھایا گیا ہے نہ آپ نے پڑھا ہے، یہ تو دین سکھاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، کہاں پہنچا دیا میں نے ابھی؟ میں ساتواں آسمان۔ ابراہیم علیہ السلام قریب آئینت کو کھڑے ہو گئے، پھر آگے بڑھ کے جب ڈالا اور پھر کہنے لگے میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا۔ سبحان، کیا منظر ہوگا وہ، میرا بیٹا آ گیا۔ یہاں سے سبق دیا ہے ماں باپ کے آگے ساری زندگی جھکو۔ استاد بھی باپ ہوتا ہے، اس کے آگے بھی ساری زندگی جھکو۔ میرے نبی نے کہا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا، ابھی میں نے مغرب کی نماز مسجد میں پڑھائی، کہا میں مسجد میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، سورہ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، ادھر سے آواز آتی محمد، میری ماں مجھے پکارتی، میں نماز توڑ دیتا، میں کہتا ماں جی میں آیا۔ اور تمہیں تو مائیں پکارتی ہیں، تم جواب بھی نہیں دیتے، موبائل میں لگے ہوتے ہو، کیا تنگ کر رہی ہو؟ یہ بچیاں کہتی ہیں کیا تنگ کر رہی ہو، مجھے ڈسٹرب نہ کرو۔ جب اس کا دودھ پی رہے تھے تم نے کتنا ڈسٹرب کیا تھا اس بیچاری کو، جب وہ تمہارے پیمپر بدلتی تھی کتنا ڈسٹرب کیا تھا تم نے اس کو، جب وہ تمہیں لگے راتوں کو اٹھ کے تمہیں دودھ پلاتی تھی، تمہارے ایک چیخ پر تڑپ کے اٹھتی تھی، کتنا تنگ کیا۔ ایک شخص نے اپنی ماں کو خراسان سے کندھے پہ بٹھایا اور پیدل مکے پہنچ کے سارا حج پیدل کرایا، اور عبید اللہ بن عمیر رضی اللہ عنہ سے پوچھا مسئلہ، حضرت میں نے خراسان سے ماں کو کندھے پہ اٹھایا اور پیدل مکے آیا، سارا حج کرایا، ماں کا حق ادا ہو گیا؟ اب غور سے سننا یہ بچیاں، ماں کا حق ادا ہو گیا ان کا؟ ولا تلقتن واحدہ، جب بچہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے تو پینز آتی ہیں، لہریں آتی ہیں، درد کی لہریں آتی ہیں ایسے، پھر وہ چلی جاتی ہیں، پھر آتی ہیں، پھر وہ چیخیں نکلتی ہیں، ماں کی چیخیں، پورے اس کمرے میں اس کی چیخ و پکار ہوتی ہے۔ وہ جو ایک لہر آتی ہے جاتی ہے، کئی بچیوں کو سارا دن لگی رہتی ہے، 2 دن 3 دن، ہفتہ، اس ایک لہر کو عربی میں تلقہ کہتے ہیں۔ عبید اللہ فرمانے لگے بیٹا تیری ماں نے تجھے جنتے ہوئے جو لہریں درد کی اٹھائی تھیں ان میں سے ابھی ایک لہر کا حق بھی ادا نہیں ہوا، اس کو ماں کہتے ہیں۔ یہ ماں ہے جسے تم نہیں جانتے کہ تم نے پڑھائی کوئی نہیں، تمہیں پڑھایا ہی نہیں گیا۔ باپ کیا ہوتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا باپ جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے، جو باپ کو راضی کر کے مرے گا وہ دروازہ کھلے گا، جو باپ کو دکھی کر کے مرے گا وہ دروازہ ہمیشہ اس کے لیے بند ہو جائے گا۔ یہ زندگی ہے جو سیکھنے کی۔ یہ بچیاں بیٹھی ہیں، میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ کو پتا ہے قیامت اس وقت آئے گی جب پوری دنیا سے اسلام مٹ جائے گا، بیت اللہ ختم ہو جائے گا، مسجد نبوی ختم ہو جائے گی، دنیا میں صرف کفر ہوگا، پھر قیامت آئے گی۔ پر اپنے نبی کا جواب سنو، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا جب بیٹیاں ماؤں سے نوکروں جیسا سلوک کریں گی، جب بیٹیاں ماؤں سے نوکروں جیسا سلوک کریں گی اور عرب کے بدو بڑی بڑی بلڈنگوں کے مقابلے کریں گے۔ اوئی نہ بے وقوفاں برج